شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ بیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ بچہ غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچے کو بد دعا نہ دیں. شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بد دعا نہیں دے رہی، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں. اور اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں. یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اس کو بد دعائیں دینا نعمت کی ناقدری ہے. اللہ کتنا کریم ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. تو اس کی قدر کیجیے اور اس کو دعائیں دیجیے، بلکہ یہ تنگ کریں اس کے بدلے میں آپ دعائیں دیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو رحمت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنا بھی ایذا پہنچائیں، ماں بالآخر ماں ہے، کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بد دعا نہ دے، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں. رات کی تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کریں. بی بی مریم کے لیے اس کی ماں نے کتنی دعائیں کی. جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس وقت سے دعائیں شروع کیں اور پھر یہ دعائیں کرتی رہیں. یہی نہیں کہ جب بچی کی پیدائش ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں. قرآن مجید میں ہے اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی تھیں. فتقبل انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کی آنے والی تمام ذریت کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا. تو گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے، فقط اس بچی کے لیے ہی دعا نہیں مانگ رہی، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہے. اللہ رب العزت کو ماں کی یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت ایسے اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی تربیت. تو یہ ماں کی دعا تھی اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہیں، وہ تربیت فرماتے ہیں بندے کی. تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے، اس لیے دعا کیجیے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے. جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حصار حفاظت کا ضرور بنا لیا کریں. ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بتایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. میرے پیر و مرشد نے جب اس عاجز کو یہ حصار کی اجازت دی تو فرمانے لگے کہ ہم نے اس حصار کو کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر پہ پہنچ چکے تھے ان کے گرد بھی باندھا تو دیکھا کشف کی نظر سے اللہ نے ان کے اس رات کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا. تو یہ بہت ہی مشائخ کی طرف سے ایک قیمتی عمل ہے اور اس عاجز کو اس کی اجازت ہے. اور آج یہ عاجز سب سامعین اور سامعات کو، مردوں عورتوں کو اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں. وہ حصار کیا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، پھر الحمد شریف پوری سورت پڑھ لیا کریں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کل پڑھیں، آخر پر پھر درود شریف پڑھ لیں. یعنی اول اور آخر درود شریف پڑھنا
درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنا، اور یہ سب کچھ پڑھ کے اپنے گرد، بچوں کے گرد، گھر کے گرد، جہاں بزنس، دکان، دفتر وغیرہ ہو، ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں۔ جس جس چیز کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھیں اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے، جن کو بتانے کا اس وقت مناسب وقت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی، آپ کے بچے فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی، آپ دیکھنا آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی، تب کوئی مصیبت آئے گی، ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بچوں کے گرد ایک حصار دن اور رات میں بنا دیا کریں تاکہ شیطان اس پر اثر نہ کوئی ڈال سکے۔ بچوں کو جب کھانا پکایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو کھانا پکائیں۔ اگر وضو رکھنے میں مشکل ہو تو کم از کم زبان سے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ یہ ورد ان الفاظ کا تو عورت ہر حالت میں کر سکتی ہے، جسم پاک ہو پھر بھی کر سکتی ہے، نہیں پاک پھر بھی ان کو پڑھ سکتی ہے۔ فقط قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ باقی اس قسم کے اذکار زبان سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو کھانا اگر پکاتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کریں گی، سبحان اللہ، اس کی برکتیں ہوں گی۔ اور اگر پاکی کے ایام ہیں تو اگر آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو پڑھیے تاکہ قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے کھانے میں آ جائیں۔ یہ صحابیات کا عمل ہے۔ ایک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں لگوائیں، جب پک کے تیار ہو گئیں تو فرمانے لگیں، لے بہن میرا تو کھانا بھی تیار ہو گیا اور میرے 3 پارے کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ جتنی دیر میں یہ روٹیاں لگواتی تھیں یہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ تو یہ صحابیات کی سنت ہے، آپ بھی اس کو ادا کریں۔ کچھ عرصہ قبل کراچی میں ایک متعلقین میں سے کسی کے ہاں جانا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا گھر میں بنا تو اس کو پکانے کے لیے میری اہلیہ نے 21 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل پڑھی۔ خوشی ہوئی کہ آج بھی نیک عورتیں ایسی ہیں جو باوضو کھانے بناتی ہیں اور کھانے کے دوران اللہ کا قرآن ان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوں تو وہی پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص تو ہر بندے مسلمان کو یاد ہوتی ہے، فقط یہی پڑھتی رہیں گی تو بھی کافی ہے۔ اور اگر صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی، پاکی کی حالت نہیں، تو چلو ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھنے میں بہت آسان ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث یہی ہے کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ جب اس طرح قرآن پڑھ کر اور ذکر کر کے کھانا پکائیں گی تو یہ کھانا آپ کے میاں کھائیں گے تو ان کے دل میں نیکی کا شوق آئے گا، بچے کھائیں گے تو ان کی دل کے اندر نیکی کا شوق آئے گا۔ یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمارے جسم کا گوشت بنتا ہے۔ اگر حلال مال ہے اور ذکر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کے جو ٹشو بنیں گے یقیناً ان میں اللہ کی محبت سموئی ہوئی ہوگی۔ اور اگر حرام کھائیں گے، ناپاکی، غفلت کی پکی ہوئی غذا کھائیں گے، باقی ناپاکی کا خیال ہے یا نہیں، تو پھر جو بھی غذا کھائیں گے وہ ٹشو جو جسم کے جا کر بنیں گے انسان کو وہ گناہ پر اکسائیں گے۔ جس ماں نے اپنے بچوں کو غذا اچھی دے دی وہ سمجھ لے کہ میں نے بچوں کی آدھی سے زیادہ تربیت پوری کر دی۔ اس کا اتنا اثر ہے بچوں کے نیک بننے میں، لہذا ان کو ذکر والا کھانا کھلائیے اور
باوضو کھانا کھلائیے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات بچوں پر جو ہے وارد فرمائیں۔ جب بچے رات کو سونے لگیں، کئی مرتبہ بچے جلدی نہیں سوتے، روتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، وجہ یہ کہ وہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے، جسم کی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے، ماں بیچاری خود اندازہ لگائے تب اسے پتہ چلے کہ فلاں وجہ سے رو رہا ہے، ورنہ نہیں اگر اس کی توجہ اس طرف جاتی تو بچہ تو بیچارہ رو ہی سکتا ہے۔ اب ماں خود بخود اس پر غصے ہوتی ہے، روتا ہے، سو نہیں رہا، ایسے وقت میں تحمل سے کام لیجئے۔ ایک دعا بزرگوں نے بتائی ہے، اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلتہ وانم عینہ۔ جب یہ دعا پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں گی، اللہ رب العزت بچے کو سکون کی نیند عطا فرما دیں گے۔ اگر بچی ہے تو لیلتہا وانم عینہا کے الفاظ یعنی صیغہ استعمال کر لیں جو مؤنث تانیث کے لیے ہوتا ہے، تو اس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کر دینے سے بچوں کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سیدھے لکیریں لگانا یہ سب ماں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی پرورش کی تو سب پھول بوٹے بن گئے، اور اگر اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دیں اور گویا ان بچوں کو بگاڑنے میں اس کی معاون بن گئی۔ پرورش سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے، بلکہ پرورش سے مراد یہ کہ جس طرح جسم بڑھے ساتھ دل کی صفات بھی بڑھیں، دماغی یعنی کیپیبلٹیز بھی کھل کر سامنے آئیں۔ تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتی، اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہیں، اس کے دماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں، اس کی فہم، اس کے اندر جو ہے ایسی سوچ ڈال دیتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کے دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ دل دماغ کی صلاحیتوں کو کھولنا یہ بھی ماں کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی مائیں تو اتنی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کے بچوں کو دیکھ کے دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کسی عالم کے گھر گئے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جس کی عمر کوئی 8-9 سال تھی ان کی خدمت پر لگا دیا، وہی ان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا، جب اس مہمان کے سامنے دسترخوان لگاتا کوئی جو ہے برتنوں کے کھٹکنے کی آواز نہ آتی، اتنے پیار سے وہ برتن رکھتا اور اٹھاتا، اتنے سلیقے سے کام کرتا کہ ہمارے وہ دوست بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ نہانے کے لیے جاتے، باہر نکلتے تو ان کے جوتے پالش ہیں، ان کے کپڑے استری ہیں، ہر چیز ان کی موقع بموقع تیار ہوتی۔ وہ حیران ہوتے کہ چھوٹے سے بچے کو خدمت کا ایسا رنگ کس نے سکھایا۔ چنانچہ ان کا جی چاہا کہ میں بچے سے بات کروں، لیکن بچہ ان کے پاس آتا، جو ضرورت کی چیز ہو وہ رکھتا اور فوراً واپس چلا جاتا، فالتو کچھ دیر بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے سوچا اب اگر یہ آیا تو میں اس سے بات چھیڑوں گا، ذرا پوچھوں گا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کیسے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اگلی مرتبہ میرے پاس آیا اور اپنا کام کر کے جانے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، بچہ تم سب سے بڑے ہو۔ مقصد میرا پوچھنے کا یہ تھا کہ اولاد میں یہی پہلا بیٹا تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، بچہ تم سب سے بڑے ہو؟ تو جیسے ہی میں نے پوچھا وہ بچہ اتنا پیارا تھا، مؤدب تھا، میری بات سن کر وہ تھوڑا شرما سا گیا، پیچھے ہٹا اور مجھے کہتا ہے، انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے شرم کی وجہ سے رونا آ گیا کہ میں عمر میں اتنا بڑا ہوں اور میں اس نقطے تک نہ پہنچ سکا، اور اس بچے کی سوچ کتنی اچھی ہے، اس نے پوائنٹ پک اپ کر لیا۔ میرا فکرہ تھا تم سب سے بڑے ہو۔ بچہ جواب دیتا ہے، انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ تو جب مائیں بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہیں تو پھر بچوں کے جسم ہی فقط نشو و نما نہیں پاتے، ان کے دل اور دماغ کی صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں۔ ماں ان کے لیے مرشد کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بچے ماں مادر ساتھ ولی بن جاتے ہیں۔
ماں کے گود سے ہی ولی ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بچے کو فطری طور پر نقال بنایا ہے، وہ جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہی بات خود کرتا ہے۔ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کیا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے وہ فقط کریٹک نہ بنے، نقاد نہ بنے، تنقیدیں ہی نہ کریں، روک ٹوک ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ بچوں کے سامنے ماڈل بن کے بھی رہیں۔ بچوں کو ماڈل دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت تنقید کرنے والوں کے۔ تنقید تو دنیا کا ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن ماڈل تو کوئی بھی ہو، کوئی بھی بن کے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے وہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت سے زندگی گزاریں، پھر دیکھیں بچے خود بخود ماں باپ کے ہر کام کو کاپی کریں گے۔ بچی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھتی ہے، بچہ وہ کرے گا جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ وہ کھانا بیٹھی کھا رہی تھی، چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پانی پیا، ذرا بڑے گھونٹ لے لیے تو چوکنگ ہونے لگ گئی۔ اب جب چوکنگ ہوئی تو سانس بند ہونے لگا۔ اس کی ماں نے اس کی کمر کے اوپر ہلکے سے ایک دو جو ہے وہ ہاتھ لگائے اور کہنے لگی، بیٹی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، یعنی تم آہستہ آہستہ پانی پیو۔ تو جب ماں نے یہ الفاظ کہے تو بچی کی بہرحال چوکنگ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ ماں بات بھی بھول گئی، بہت عرصے کی بات ہے، کئی سالوں کی۔ ایک مرتبہ وہ ماں خود پانی پی رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نے پانی جو پیا تو میری چوکنگ ہونے لگی، سانس بند ہونے لگا۔ قدرتاً وہی میری چھوٹی سی بیٹی میرے پاس تھی، اس بیٹی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہتی ہے ممی آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اب جو ماں نے بیٹی کو کہا تھا ایگزیکٹ وہی الفاظ بیٹی نے ماں کو کہے، تو بچے تو ماں باپ کی کاپی کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے اوپر انجینئر تھے، چیف انجینئر تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی ان کو باہر سے فون آتا، جواب میں کہتے چیف انجینئر اسپیکنگ، یعنی ان کو اکثر یعنی دفتر کے فون آتے تھے، اس لیے وہ انٹروڈکشن کروا دیتے تھے، چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ خود یہ واقعہ سنانے لگے دوستوں میں کہ ایک مرتبہ میں نہا کے غسل خانے سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میرا چھوٹا سا 3-4 سال کا بیٹا بھاگا ہوا اس فون کی طرف گیا اور اس نے جا کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان منہ سے لگایا اور لگاتے ہی کہنے لگا، ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب اس چھوٹے بچے کو کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اس نے تو اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس لیے وہ وہی الفاظ کہہ رہا ہے جو اس کے باپ نے کہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے، ماں باپ کو کاپی کرتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں جو مرضی کریں، فقط بچے نیک بن جائیں۔ یہ کام ایسے ہرگز نہیں، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ماں باپ ماڈل بنیں گے تو بچے ان کے راستے کو اپنا لیں گے، اور اگر ماں باپ کوتاہیاں کریں گے اور فقط نیک تمنائیں رکھیں گے کہ بچے نیک بن جائیں، تو پھر ایسی بات تو پھر نہیں پوری ہوتی۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو خود بھی عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ بچے کو بچپن سے ہی صفائی رکھنا سکھائیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کو یہ سمجھائیں کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کہیں تو فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے۔ تو ان کو جب آپ یوں سمجھائیں گی کہ اس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، تو پھر بچہ صاف رہنا پسند کرے گا۔ چنانچہ اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ اچھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں۔ مائیں اپنی گودوں میں لوگوں کو اچھا بنا دیا کرتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں بچے کو روزانہ غسل کروائیں، کپڑے گندے دیکھیں تو فوراً بدل دیں، بستر ناپاک ہرگز نہ رہنے دیں، فوراً اسے پاک کریں۔ بہرحال بچے کی یہ ڈیوٹی تو دینی پڑتی ہے، اور اسی پر ماں کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بچے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک پیٹ میں ہے، دوسرا گود میں ہے،
تیسرے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، چوتھا صحن کے اندر جو ہے وہ شور مچا رہا ہے، پانچواں پڑوسی کے بچوں کو ایذا دے رہا ہے۔ اب عورت کو سمجھ نہیں آتی، گائے کی در کی چوٹ بچائے کی در کی چوٹ، یہ ماں بیچاری کس پر توجہ دے اور کس پر توجہ نہ دے۔ اس بارے میں بھی سن لیجئے، فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کی خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے، اتنا وقفہ ہو کہ جس میں بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر دل میں یہ نیت ہے ہم غریب ہیں، آنے والے بچے کو سپورٹ کیسے کریں گے، کیسے ان کو پالیں گے، تو یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، یہ جو من خشیت املاق کے الفاظ ہیں مفسرین نے لکھا کہ یہ شرط لگا دی گئی، اگر یہ ذہن میں ہے یہ کھائیں گے کہاں سے، بچیاں زیادہ ہو گئی تو ہم ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے، اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو یہ کفر ہے، منع ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر نیت کوئی میڈیکل ریزن ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا صحت اجازت نہیں دیتی، یا تربیت کا معاملہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے تربیت پائیں بجائے اس کے کہ یہ بڑے ہوں اور دنیا میں گناہگار لوگوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لہذا تربیت کی نیت سے اگر کچھ وقفہ رکھنے کے لیے کوئی دوا کھانی چاہے تو فتاوی شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت لکھی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھائیں، بعض بچے تو اور تم کہہ کے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے، لہذا چھوٹوں کو بھی آپ کہو بڑوں کو بھی آپ کہو، ہاں بچہ کہہ دیتا ہے اس کو سمجھائیں کہ جی ہاں کہنے میں زیادہ محبت ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ گود میں سیکھتا ہے اور پھر وہ اسے یاد رہتی ہیں۔ یاد رکھنا بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی، ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ باغ کے گھاس کی طرح نہیں ہو سکتی کہ جنگلوں کے گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی، اور باغ کے گھاس کے اندر تو خوبصورتی اور جمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ ماں کے بچے جو پلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کے گھاس کی مانند ہیں، اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے پلے ہوئے بچے ہوں وہ باغ کے گھاس کی مانند ہیں۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکی نہ دیں۔ کئی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں، گھر سے نکال دوں گی، میں ابھی بھوت کو بلا لوں گی، میں فلاں بلا کو بلا لوں گی۔ اس قسم کے ڈر بچے کو نہ بتائیں، اس لیے کہ بلاتی تو کبھی ہے نہیں، نکالتی تو گھر سے ہے نہیں، تو بچے ابتدا میں متاثر ہوتے ہیں، بعد میں اپنی امی کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ تو اس کو ڈرا رہی ہیں اور وہ دل ہی دل میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کی شک میں پڑ جائے گا، امی تو جھوٹ بھی بولتی ہیں، تو گویا آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے میں مدد دی۔ اسی طرح بچے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں، ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں۔ اگر کر نہیں سکتی تو کبھی جھوٹا وعدہ نہ کریں، بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے بچے کو اگر ڈرانا بھی ہو تو اللہ سے ڈرائیں کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیے، کسی اور کا خوف بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا خوف ایسی نعمت ہے، دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ عربوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے ڈرایا نہ جائے، جیسے عورتیں بلی کتے سے ڈراتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بہادر بنتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کو یہ بھی دھمکی کبھی نہ دینا کہ اچھا تم ذرا صبر کرو، تمہارے ابو آئیں گے میں تمہیں ٹھیک کرواؤں گی۔ یاد رکھنا یہ فکرہ بہت زہریلا فکرہ ہے۔ بچے کو ماں اگر کہہ دے گی تم صبر کرو تمہارے ابو آئیں گے تمہیں ٹھیک کروائیں گی، تو جب اس نے یہ کہہ دیا
اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس تمہارا باپ ہی تمہیں آ کے ٹھیک کرے گا، اس فکرے کو سننے کے بعد پھر بچہ ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، پھر مائیں روتی ہیں بچے تو ہماری سنتے نہیں، تربیت کا معاملہ ہے، آپ اللہ میاں کی گائے نہ بنیے بلکہ شیرنی کی طرح بن کے رہیے، بچے کو دھمکانا ہے تو خود دھمکائیں، اگر کہیں تھپڑ بھی لگانا ناگزیر ہے تو باپ سے لگوانے کی بجائے خود لگائیں، بچے کو ڈر ہو میری امی میری تربیت کرنے والی ہے، تو اس لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ماں نے خود ہی کرنا ہے، اگر زبان سے کہہ دیا تمہارے ابو آئیں گے تو ٹھیک کروائیں گے، بچے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ابو ہیں تو دب کے رہنا ہے، ابو گئے تو جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، اس لیے وہ گھر میں طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، حقیقت میں انہوں نے اپنا ڈر بچے کے ذہن سے خود نکالا ہوتا ہے، اس لیے ان تربیت کی باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، بعض اوقات بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر باز نہیں آتا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، روتے ہوئے بچے کو مسکرانے پہ آمادہ کر لینا یہ ماں کا بڑا فن ہوتا ہے، اس راز کو ماں سمجھتی ہے، اس رمز کو ماں ہی سمجھتی ہے، اس موقع پہ میں کون سی بات کروں کہ یہ بچہ روتا ہوا ابھی ہنسنے لگ جائے گا، ہم نے بچوں کو دیکھا ایک سیکنڈ میں ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، اگلے سیکنڈ کے اندر وہ مسکرا کے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ بچوں کا رونا ہنسنا ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بچے کو کس طرح مسکرانا، بچے کو کس طرح ہنسانا ہے، روتے ہوئے بچے کو انہیں کس طرح مسکرانا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، یہ بچہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے، تو اس لیے جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ ایسی بات کر دیں گی روتا ہوا بچہ ہنستے ہوئے آپ کو ملنا شروع کر دے گا، جب بچہ نارمل ہو جائے تو ہمیشہ اس سے ڈسکس کیا کریں کہ بیٹے تم جب اتنا رو رہے تھے آخر اس کی وجہ کیا تھی، بچے کی میموری اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آپ کو سب کچھ بتا دے گا، یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بتاؤں گا تو میری امی کو بات کا پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو خود بتا دے گا امی میں تو اس وجہ سے بار بار رو رہا تھا اور چپ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو جب وجہ کا پتہ چل جائے تو آئندہ اس کا خیال رکھیں، عورتیں بچوں سے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتی، ان سے اندر کی راز نہیں اگلواتی، اندر کی بات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے پھر نیکسٹ ٹائم بچے کو ہینڈل نہیں کر پاتی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ کا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے اور آپ عین اس موقع کے اوپر پہنچ گئیں تو بچے کو رنگے ہاتھوں کبھی نہ پکڑیں، دیکھی اندیکھی کر دیں، یوں بن جائیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، بچہ خاموش ہو جائے گا، دب جائے گا، لیکن وہ جو ہے انسلٹ نہیں محسوس کرے گا کہ مجھے تو پکڑ لیا گیا، اس طرح اس کے ذہن سے حیا ختم ہو جائے گی، وہ کہے گا امی نے تو دیکھ ہی لیا، تو اس حیا کو باقی رہنے دیں، پھر پیار سے بات کر کے اس کو سمجھائیں اس گناہ کے بارے میں، تو بچہ خود معافی مانگ لے گا، کمٹمنٹ کرے گا امی میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، بچے کو نہ تو آپ اپنا غلام بنائیں اور نہ ہی بچے کو سیٹھ بنائیں، کئی مائیں بچوں کو اتنا مٹا دیتی ہیں کہ بچوں کی اپنی شخصیت ہی نہیں ابھرتی، اور کئی ان کو شروع سے ہی سیٹھ اور بادشاہ بنا دیتی ہیں کہ بچوں کی پھر قدم زمین پہ ہی نہیں لگتے، وہ ہواؤں میں ہی اڑتے رہتے ہیں، بچے کو جو ہے اس طرح جو ہے ایکسٹریمز کے اوپر لے جا کر بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، یاد رکھیں بچہ تو لیکوڈ میٹل کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس بھی سانچے کے اندر آپ ڈال دیں گی یہ بچہ اسی سانچے کی شکل اختیار کر لے گا، تو بچوں کو ابتدا میں سمجھانا اور بچوں کو اچھا انسان بنانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک آپ کو نقطے کی بات بتا دیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھا، آپ اس کو آزما کے دیکھیے، آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گی۔ جب بچے مدرسے سکول جانے کی ایج پہ ہو جائیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، جب بھی وہ واپس آئیں اور کمرے اور جو دروازے سے آئیں، یہ بڑا پریشیس مومنٹ ہوتا ہے،
بڑا خاص لمحہ ہوتا ہے ماں کے لیے. کبھی بچوں کو ان اٹینڈڈ گھر میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ جب بھی بچے آئیں ان کو تلقین کریں، بیٹا جب بھی گھر میں آنا ہے، میں جہاں بھی ہوں آپ نے آ کے مجھے سلام کرنا ہے. اس سلام کی خوب تاکید کریں. آپ کسی کمرے میں بیٹھی ہیں، کہیں کچن میں ہیں، جہاں بھی ہیں، بچہ جیسے ہی گھر میں آئے ہمیشہ ماں کے پاس آئے اور آ کر اپنی امی کو سلام کرے. جب بچہ سلام نہیں کرتا سلام کی عادت ڈلوائیں، کہلوائیں. اگر بھول گیا بچے کو باہر بھیجیں کہ بیٹا دروازے سے باہر جاؤ، پھر گھر میں داخل ہو کے آؤ اور اپنی امی کو سلام کرو. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تمہیں اجر ملے گا. تو بچہ جب بار بار سلام کرے گا اس کے اندر یہ سنت زندہ ہو جائے گی. جب بچہ اسکول سے آ کے آپ کو سلام کرے آپ ہمیشہ اس کا جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد اس سے ضرور پوچھیں بیٹے آپ نے اسکول میں کیسے وقت گزارا. 3-4 منٹ اس بچے کو اس موقع پر دے دیں اور کوئک کوسچن کر لیں چھوٹے سے. ایک تو یہ پوچھیں بیٹا اسکول میں آج کیسے گزری. بچہ آپ کو تھوڑی سی دیر میں سب بتا دے گا. استاد نے یہ کہا، جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی، سیلینٹ فیچر ہوں گے گھر اس کلاس کے، وہ بتا دے گا. مجھے آج انعام ملا، مجھے آج مار پڑی، استاد نے یہ کہا، میرے دوست نے یہ کہا. جب اس نے جو باتیں بتا دیں، جو اچھی باتیں ہیں بچے کو شاباش دیں، جو بری باتیں سمجھیں بچے کو وہیں تنقید کر دیں. بیٹا آپ کے دوست نے آپ کو اچھی بات نہیں بتائی، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو گویا اس نے 8 گھنٹے کے اندر جو کچھ سیکھا اس میں جو اچھی بات تھی آپ نے اس کو اس کے دل میں پکا کر دیا، اور جو غلط باتیں تھیں آپ نے اس کو فلٹر کر دیا. یہ 8 منٹ آپ کے 8 گھنٹے پر بھاری ہوں گے. اگر آپ نے بچے سے کچھ نہیں پوچھا تو جو اس نے کلاس میں سنا، اچھا سنا یا برا سنا، ال ایفیکٹ آف دی کلاسز وہ بچے کے اندر پکے ہو جائیں گے. اپنے دوستوں سے سنی باتیں وہ اپنے ذہن میں پکی کر لے گا. اس لیے یہ چند منٹ آپ کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بچہ آئے گھر میں آ کے آپ کو سلام کرے، سلام کے بعد ضرور پوچھیں بیٹا سکول میں آپ نے کیسے دن گزارا، بیٹی تم نے سکول میں دن کیسے گزارا. وہ آپ کو چند منٹ میں بتا دے گی امی یہ ہوا. آپ سن لیں، اچھی باتوں کی تصدیق کر دیں، بری باتوں سے اس کو منع کر دیں کہ بیٹا یہ بات تو اچھی نہیں ہوئی، آپ کے دوست نے یہ بات اچھی نہیں کی، بیٹا ایسے یوں بات نہیں کرتے. چند منٹ لگتے ہیں لیکن اس چند منٹ میں آپ نے بچے کو برے اثرات سے بچا لیا اور نیکی کے اوپر جما دیا. جب آپ ایسا کر لیں اس کے بعد پھر آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں. بچہ جب آپ کے قریب آئے اس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. یہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بچے کو اس کی لمس ساری زندگی محسوس ہوگی. پھر بچے کے ماتھے کا یا رخسار کا بوسہ لیں کہ بیٹا تو نے اچھا دن گزارا. آپ نے جب یہ ایک عادت بنا لی کہ بچہ آپ کو آ کے سلام کرے گا اور آپ پہلے اس کی جو ہے وہ کارگزاری پوچھیں گی، پھر اچھی باتوں کو تصدیق کر دیں گی، بری باتوں کو فلٹر کر دیں گی، پھر اس کو اپنے پاس بلا کر اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھیں گی. یہ سایہ ہی تو ہوتا ہے جو بچے کو یقین دلواتا ہے تمہارے سر پہ ماں باپ کی شفقتیں موجود ہیں. اس وقت آپ کا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا بچے کے اوپر رحمت کے سائے کی مانند ہوتا ہے. بچہ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، بچہ ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے، بچہ بوسٹڈ فیل کرتا ہے، اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے میرے سر کے اوپر کوئی ہے. چنانچہ دب سے شفقت رکھیں، بچے کے بوسہ دیں، اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے پہلے سے یا تو کوئی آئس کریم یا مشروب یا کوئی میٹھی چیز جو بچہ پسند کرتا ہے اس کو فریج میں ضرور تیار رکھیں اور پھر اٹھا کر بچے کو دیں. لو بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے رکھا، کھا لیجئے. جب ایسے وقت میں کہ بچہ بھوکا پیاسا سکول سے آیا ہے آپ اس کی مرغوب چیز تھوڑی سی اسے کھانے کو دیتی ہیں تو آپ اپنے بچے کا دل موہ لیتی ہیں. آپ سمجھ ہی نہیں سکتی بچہ اس وقت آپ سے کتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو بچے نے 8 گھنٹے سکول میں لگائے، آپ نے 8 منٹ لگا کر اس بچے کی ایسی تربیت کر دی کہ بچے کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اچھی باتیں آ گئیں، بری باتیں اس کے ذہن سے ختم ہو گئیں. اب اس بچے نے
جو دن بھی گزارا تھا وہ اس کے لیے خیر کا دن بن گیا، باقی وقت تو اس نے آپ کی نظروں میں گزارنا ہے۔ اس لیے آپ کے چند بچے ہوں یا 2 بچے ہوں یا 1 بچہ ہو، جتنے بچے بھی ہوں، جب بھی سب آئیں باری باری سب کو ایسا کریں، انفرادی توجہ دیں سب کو، یہ نہ ہو کہ ایک بچے کو پیار دیں اور بیٹی سے کہیں کہ جا کے خود چیز اٹھا کے کھا لو، ہرگز نہیں۔ یہ تھوڑی سی ڈیوٹی ہے، اسے اپنا فرض منصبی سمجھیں، اپنے چارٹر آف ڈیوٹی میں اسے شامل کر لیں کہ یہ ماں کا فریضہ ہوتا ہے۔ بچہ کئی گھنٹے باہر گزار کے آیا، اب آتے ہی میں نے اس بچے کو اس موقع پہ ایسی محبت دینی ہے کہ بچے کے اندر اچھی عادتیں جم جائیں اور بری عادتیں اس سے دور ہو جائیں۔ اس لیے جب بچے اسکول سے آتے ہیں اس وقت کی یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی ادا کر دی، اس کے بچے ساری زندگی نیک بنیں گے، مؤدب بنیں گے اور ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے۔ بچے کبھی نہیں بھول سکتے جب ہم اسکول سے آتے تھے امی ہمیں اتنا پیار دیتی تھی، جب آپ بوڑھی ہو جائیں گی، بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر بچے آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا۔ لہذا یوں سمجھیے یہ آج میں نے آپ کو ایک تحفہ دے دیا، آپ اس پر عمل کر لیجئے اور پھر اس کے اثرات بچوں میں خود دیکھیں گی تو آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ رب کریم بچوں کی اچھی تربیت فرما دے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یعنی امام حسن لانو تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے نواسے فاطمہ الزہرا لانا کے بیٹے، بڑے بیٹے تشریف لائے، بچے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس جب آئے آپ نے ان کو بوسہ لیا، پیار کیا۔ جب آپ نے پیار کیا تو اس وقت ایک صحابی بیٹھے تھے، اقرا بن حابس تمیمی، بنو تمیم کے یہ آدمی تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو پیار اس طرح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں فرماتے۔ ایک اور مرتبہ ایسا ہوا، ایک اعرابی نے دیکھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو بچوں کو ایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا اور تجھے اس سے محروم کر دیا تو کوئی کیا کرے۔ معلوم ہوا کہ بچوں سے پیار کرنا یہ فطرت انسانی ہے، تو بچوں کو پیار دیا کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی، اس کے ٹوین تھے، 2 بیٹے تھے، ان کو عائشہ صدیقہ لانا نے 3 کھجوریں کھانے کو دیں۔ ماں نے کیا کیا کہ ایک کھجور ایک بیٹے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بیٹے کو دے دی اور اپنی کھجور کھانے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو اس کے بعد وہ تیسری کھجور کو دیکھ للچائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ماں نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا ایک کو دیا، آدھا ٹکڑا دوسرے کو دیا۔ بچوں نے اس کو بھی کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ لانا بڑی حیران ہوئی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ لانا نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ ماں کی محبت دیکھیے، اس نے خود نہیں کھایا، اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں جب اس طرح بچوں کو محبت دیتی ہے اس کے بدلے اللہ اس ماں کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ تو جنت کے سودے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں نازل فرمایا کرتے۔ اس لیے جو بچہ پیار کی مٹھاس دینے سے بات مانتا ہو اس کو مار کی زہر دینے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے بچے کی تربیت اچھی کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کے دل میں ایمان کو مضبوط کیجیے، توحید کا تصور مضبوط کر دیجیے، بچے کے دل میں اللہ سے توکل پیدا کر دیجیے۔ یہ ماں کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ ایسی تربیت کرے کہ بچے کے دل میں ڈر بھی اللہ کا ہو، امیدیں ہوں تو اللہ سے ہوں، محبت ہو تو اللہ کی ہو، توحید اس کے ذہن میں رچ بس جائے اور وہ انسان، وہ بچہ، وہ اللہ رب العزت سے والہانہ پیار کرنے والا بن جائے۔
ہمارے پہلے وقت کی اچھی مائیں ان باتوں کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے، قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہے جہاں یہ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نام تو تھا قطب الدین، لیکن اس کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے کاکی، ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا؟ یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے، ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے ہم بچے کی کیسی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے رہے، لیکن وہ تو جو بات ڈسکس کرتے تھے اسے اسی وقت جو ہے عمل میں لے آیا کرتے تھے۔ آج کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کی شادی نہیں ہوتی تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ان کے 5 پلان ہوا کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے 5 بچے ہوتے ہیں اور ایک پلان بھی بچوں کی تربیت کا ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کا دماغ ایسا معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی نہیں تھی، وہ تو بچے کی اچھی تربیت کرنے والی تھی، لہذا ماں باپ بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے میں گیا، پیچھے ماں نے اس کی روٹی بنا دی اور کلوزٹ کے اندر کہیں پر چھپا دی۔ جب بچہ آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دیں، تو کہنے لگی بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ بیٹے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں؟ فرمایا بیٹے مصلی بچھا دو اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا، اوپر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا اللہ میں ابھی اسکول سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجئے، پانی بھی دے دیجئے، اے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹے اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی سے اٹھ کے کمرے میں آیا، ادھر ادھر دیکھا، ماں نے کچھ گائیڈ کیا۔ چنانچہ جب اس نے کلوزٹ کھول کے دیکھا اس میں گرم گرم کھانا پکا ہوا پڑا تھا، وہ بڑا خوش ہو گیا اور پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا روز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئی، بچہ سکول سے آتا اور آ کر مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگتا، ماں نے کھانا تیار رکھا ہوتا، بچے کو مل جاتا، بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن گزر گئے ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا۔ امی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، ہر روز کھانا دیتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے محبت خوب بیٹھنے لگ گئی۔ ماں بھی بڑی خوش تھی، بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے اسی طرح چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا ماں کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا، بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا تو وقت بچے کے واپس آنے کا ہو چکا تھا۔ اب ماں گھبرائی میرا بیٹا سکول سے واپس آ گیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا میری تو ساری محنت ضائع جائے گی۔ اب آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، برقع پہنا، قدم تیزی سے اٹھا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہے میرے مولا میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی، میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی، کھانا پکا کے نہیں رکھائی، اللہ میرے بیٹے کا یقین نہ ٹوٹے، میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر جب گھر پہنچی کیا دیکھتی ہے؟ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے غنیمت سمجھا، جلدی سے کچن میں جا کے کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا، پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی، آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا، بچہ جاگ گیا، ماں نے سینے سے لگا لیا،
میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، بہت پیاس لگی ہوگی، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو۔ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کے بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ بیٹا کہنے لگا امی جب میں سکول مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا، میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کھانا دے دیجئے، اور اللہ آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے یہ دعا مانگ کے امی کمرے میں جا کر دیکھا، امی مجھے کمرے میں ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن امی جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ ماں نے پھر بچے کو سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس لیے اس کا نام ان کا نام جو ہے وہ کاکی پڑ گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بچہ بڑے ہو کر اتنا بڑا شیخ بنا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان سے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ طائف ہوئے۔ سبحان اللہ، جب بچے کی یوں ماں تربیت کرتی ہے پھر اللہ رب العزت اس بچے کو بھی روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اولیاء والی صفات سکھائیے تاکہ بچے بچپن سے ہی ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ کی محبت سکھاؤ، نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اب ان کی محبت سکھانا یہ تو ماں کے بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، نبی علیہ السلام کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، قرآن مجید کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں۔ قصص القرآن کتاب میں اچھے اچھے واقعات ہیں۔ جب کچھ واقعات بچوں کو سنانے ہی ہوتے ہیں تو بچوں کو رات کو سونے سے پہلے قرآن سے متعلقہ واقعات سنائیں تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے۔ تو بچوں کو اچھی اچھی باتیں سنائیے، صحابہ کرام کے احوال سنائیں، اولیاء کرام کے احوال سنائیں تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہو اور بچے نیک بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں کو کبھی بھی تانا نہ دیں۔ بچے کبھی کوئی غلطی کر بیٹھیں یا کوئی بات کا قصور کر بیٹھیں تو بچے کو اس گناہ اور غلطی کا تانا دینا اور وہ بھی لوگوں کے سامنے، یہ تو زہر میں بجھے ہوئے تیر کی مانند ہے۔ ایسا کبھی بھی بچے کو تانا نہ دیں۔ ایک بات بزرگوں نے بتائی کہ بچہ 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، 7 سے لے کے 14 سال تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، یعنی ان کی بات بھی مان لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے بھی مشورے دے دیتا ہے، لیکن 14 سال کے بعد یا پھر وہ ماں باپ کا دوست ہوتا ہے یا پھر ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچے آپ کے پاس تھوڑے عرصے کے لیے غلام کی مانند ہیں، جو ان کو کہیں گی وہ مانیں گے، لیکن اور بڑے ہو گئے اپنے مشورے بھی دینے شروع کر دیں گے، اور جب ٹین ایجر بن گئے 13 سے اوپر آ گئے، اب ان سے توقع زیادہ مت رکھیے۔ پہلے آپ نے اچھی تربیت کر دی تو یہ آپ کے غلام بے دام ہیں، آپ کی خدمت گار ہیں، آپ کے آپ کی خوشی میں ان کی خوشی اور آپ کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو پھر 14 سال کے بعد بچے کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسی طرح کہ ہارڈ اسٹیل کسی کے سامنے رکھ دو اور اس کو کہے کہ اس کو کسی خاص شکل میں ڈال دیجئے، یہ ہارڈ اسٹیل تو پھر ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے تربیت اچھی کیجئے۔ اس لیے کئی مرتبہ مائیں کہتی ہیں کہ بچہ باپ کی بات نہیں مانتا، وجہ یہ ہوتا ہے تربیت اچھی نہیں ہوتی، بچے کو ڈانٹا ہی جاتا ہے، فقط تنقید کی جاتی ہے، فقط جب بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کی ڈانٹ نہیں سنتا، اب اس کی اپنی سوچ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، بعض بچے بڑے ہو کر اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے، اور اس کی بنیاد اس کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بچوں سے بات منوانے کا گر ڈھونڈیں، کھلم کھلا
بچوں کو آرڈر نہ دیا کریں کہ میں آرڈر دے رہی ہوں تم ایسے کرو، اگر بچے نے نہ کر دیا وہ آپ کی وجہ سے گنہگار بنے گا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو بات بھی کہتے تھے مگر پیار کے انداز میں، بیٹا اگر آپ ایسا کر دو تو میری بڑی خوشی ہوگی، بیٹا ایسے کر دو تو میں بڑی دعائیں دوں گی۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گی، اگر بچے نے بات مان لی تو واقعی اس کو دعائیں مل جائیں گی، اور اگر نہ بھی مانی تو کم از کم وہ مرتکب گناہ کا تو نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس نہ ماننے کی وجہ سے نحوست تو نہیں پڑے گی۔ بچپن کی لاؤ والی عمر ہے، اس کو ابھی نہیں پوری طرح پتا بات نہ ماننے کی کیا نحوستیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو ان نحوستوں سے بچانے کے لیے کبھی ڈائریکٹ آرڈر پاس نہ کیجیے، مشورتاً بات کیا کریں۔ میرا بیٹا اگر آپ گلاس بھر کے لاؤ تو کتنا اچھا ہے، گلاس پانی کا لا کے دو تو کتنی دعائیں ملیں گی، مجھے خوشی ہوگی، بیٹے یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ تو مشورے کے انداز میں بچے کو کام کہیں تاکہ بچہ اس کو کرے تو اس کو اجر مل جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر نہ بھی کر بیٹھے تو نہ ماننے کی نافرمانی کا داغ اس کے دل پہ نہ لگنے پائے۔ ماں تو بڑی رحیم و کریم ہوتی ہے، کبھی بھی بچے کے دل کی ظلمت کو پسند نہیں کرتی۔ جو ماں اپنے بیٹے کے جوتے کی نوک کو بھی چمکا کے رکھتی ہے، اگر برش نہیں ملتا اپنے دوپٹے سے صاف کر دیتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے دل کی ظلمت کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیے۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے گرد پیش کو دیکھ کر ان سے سیکھنا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن ہوتی ہے بچے کی، اس کا لرننگ کرو ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گی بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ میں لیتا ہے، کس لیے ہاتھ میں لے کر وہ دیکھتا ہے یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے۔ جب ہاتھ لگا کے اس کو پتہ چل گیا یہ نرم ہے یا سخت ہے، اس کے بعد وہ بچہ اس چیز کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نرم یا سخت کو دیکھ کر اور ذائقے کو دیکھ کر وہ ہر چیز کو جو ہے پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ یہ اللہ نے فطری طور پر بچے کے اندر لرننگ جو ہے وہ پروسیجر رکھ دیا ہے۔ اس لیے بچہ شیشے کی چیز اٹھاتا ہے اور پہلے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر اسے منہ میں لے جاتا ہے۔ جب منہ میں لے جا کر اس کا ذائقے کا اس کو پتہ چل گیا، پھر وہ ہر چیز کو زمین پہ پھینک کر دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی آواز کیسی آتی ہے۔ بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پھینکنے سے یہ چیز ٹوٹ جائے گی، اس کا تو لرننگ کرو ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی چیز بچے کی ریچ میں ہوگی بچہ پہلے ہاتھ لگائے گا، پھر اسے منہ میں ڈالے گا، پھر اسے زمین پہ پھینک کے دیکھے گا۔ اب شیشے کی ٹوٹنے والی چیزوں کو بچانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچے نے توڑ دیا تو اس کی پٹائی نہ کریں، یہ بچے کا فطری عمل تھا جو بچے نے کیا، قصور ماں کا تھا اور مار بچے کو پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو شیشے کی چیزیں توڑ دیتا ہے، بچے نے تو توڑنی ہے، اس کو کیا پتا یہ ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی۔ اس نے تو یہ دیکھا کہ اس کی آواز کیسے آتی ہے، چھناکے کی آواز آئی، بچہ خوش ہو گیا، اس میں سے ایسی آواز آتی ہے۔ اس کا تو ذہن اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچے ذرا اور بڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں توڑتے، پھر وہ ماں باپ سے سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کئی بچے تھوڑے سوال پوچھتے ہیں، کئی بچے زیادہ سوال پوچھتے ہیں۔ جو بچے زیادہ سوال پوچھیں اس کا مطلب ہے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں۔ سوال کا جواب دینے سے مت گھبرایا کریں، بچے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ بچہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، ماں کے جواب سے کوئی کاؤنٹر کوسچن کر دیتا ہے، ماں دھمکا دیتی ہے، کیا ہر وقت تم سوال پوچھتے رہتے ہو، چپ کرو، خبردار جو بولے۔ اگر آپ نے دھمکا کر چپ کروا دیا بچہ چپ تو ہو جائے گا مگر اس کے ذہن سے سوال تو نہیں نکلے گا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہے گا۔ آپ نے شیطان کو موقع دے دیا، وہ اسی سوال کو بہانہ بنائے گا، کہے گا میری امی کو کچھ پتا نہیں، میری امی کو نہ دین کا پتا ہے نہ دنیا کا پتا ہے۔ وہ ماں کے خلاف بیٹھ کے سوچے گا۔ آپ نے ڈانٹ پلائی
بچے کے دل پہ اثر ہوا، تنہائی میں جا کر وہ ماں کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا. اور اگر باپ نے ایسا کیا، اور باپوں کی تو عادت ہی ایسے ہوتی ہے، ایک آدھ بات کا جواب دیتے ہیں اور اگر ذرا دوسری بات کر دی کہتے ہیں بڑا فلاسفر بنتا ہے، چل دفع ہو جا کمرے میں. اگر ایسی بات کر دی تو اس نے بچے کے دل میں اپنی دشمنی کا بیج بو دیا. ماں باپ کو چاہیے ایسے بیج نہ بویا کریں. اگر بیج بوئیں گی تو کل ان کو کاٹنے پڑیں گے. یہ کانٹے دار درخت ان کے اندر جب پیدا ہوں گے تو کل ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ بھی ایسا ہوگا. اس لیے چاہیے کہ بچے جتنا مرضی سوال پوچھیں تحمل مزاجی کے ساتھ بچے کو مختصر جواب بتاتی رہیں حتیٰ کہ بچہ مطمئن ہو جائے. یہ بچے کا لرننگ کرو ہے. فطرت نے اس کے اندر ایسی طلب رکھ دی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے. اس لیے اس کو ایک فطرت کا عمل سمجھتے ہوئے بچے کو باتوں کا آرام سے جواب دیں. اور اگر کوئی بات آپ محسوس کریں بچہ مطمئن نہیں ہوا، اپنے میاں سے ڈسکس کریں. صحیح جواب نہ ملے کسی بڑی عمر کی عورت سے یا مرد سے ڈسکس کریں، شیخ سے ڈسکس کریں، کسی عالم سے اس کا جواب پوچھوائیں. اور جب اس کا صحیح جواب مل جائے پھر اپنے بچے کو بیٹھ کر بتائیں بیٹے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اس وقت تو میں پورا جواب نہیں دے سکی، اس کا اصل میں یہ جواب ہے. جب آپ بچے کو مطمئن کر دیں گی تو بچہ سمجھے گا جو میری امی کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لینا ہے. اس طرح بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے ماں جو کہتی ہے وہ سوچی سمجھی بات ہوتی ہے اور میرا کام تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے قدرتی طور پر کند ذہن ہوتے ہیں. کند ذہن سے کیا مراد، کچھ تو ہوتے ہی ریٹارڈڈ ذہن کے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں کھلنے میں دیر لگتی ہے. شروع میں ان کے اوپر غبوبیت ہوتی ہے، وہ غبی سے ہوتے ہیں. بچے کو سمجھایا جائے سمجھتے نہیں، بس لاؤبالی سی عمر، کھیلنے کی سی عمر. تو بچہ اگر کند ذہنی کا اظہار کرے تو اس سے گھبرائیں نہیں، کوئی بات نہیں. تھوڑا بڑے ہو کر بچے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں. چنانچہ سائنس کی ایک کتاب میں لکھا کہ آئنسٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان بنا، جب یہ چھوٹا بچہ تھا سکول جاتا تھا اس کو گنتی بھی پوری نہیں آتی تھی. حتیٰ کہ جب یہ کنڈکٹر کو پیسے دیتا اور وہ اسے واپس کرتا تو یہ اکثر اس سے کہتا تم نے مجھے پورے پیسے واپس نہیں کیے، اور جب وہ اسے حساب سمجھاتا تو پیسے پورے ہوتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ بس کے کنڈکٹر نے اسے کہہ دیا تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو حساب ہی نہیں آتا. بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میں نے حساب پڑھنا ہے. چنانچہ اس نے حساب پر محنت کرنی شروع کر دی، فزکس پر محنت کرنی شروع کر دی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تصور پیش کیا. اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ اس کا ایسا احترام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں پیغمبروں کا احترام کیا جاتا ہے. تو بچے کی ایک مثال اگرچہ کافر کی ہے مگر سوچنے کے لیے ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ بچے شروع میں کئی دفعہ کند ذہن ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری زندگی کند ذہن رہیں گے. اور اگر بچے کو آپ سمجھتی ہیں ریٹارڈڈ ذہن ہے تو شروع سے ہی اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کا جو ہے انتظام کر لیں. یاد رکھیں اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے. ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنے نابینا بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں وہ اخبار پڑھ لیتے ہیں. لوگ اپنے نابینا بچوں کو بہت بڑے بڑے عالم اور حافظ اور قاری بنا لیتے ہیں. تو اپنے بچوں کی تعلیم ان کو ہر حال میں دیجیے. اگر بچہ خدا نہ خواستہ ہینڈی کیپڈ ہے تو بچے کو اگنور نہ کرے، آپ کے اوپر فرض ہے اس بچے کو علم سکھائیں. اگر اس کو علم آ گیا تو اب اس کے لیے زندگی کی آسانیاں ہوں گی. ہم نے بڑے ہینڈی کیپ قسم کے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے جو ہے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور بچے وہ نوجوان جن کی تعلیم ان کے پاس ہے ہینڈی کیپ ہونے کے باوجود اتنے بہترین وہ تاجر بنتے ہیں، اتنے بہترین انسان بنتے ہیں، اتنے بہترین عالم بن جاتے ہیں. تو اس لیے بچہ کیسی بھی صحت کی حالت میں ہو بچے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. البتہ محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے مگر تربیت نام اسی کا ہے
کہ ماں تربیت اچھی کرے، ماں نے بچے کی تربیت اچھی کر دی، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے پورا کیجئے۔ نبی علیہ السلام بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھنا، بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی باتیں سیکھتے ہیں جو باتیں ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں کو چاہیے بچے کے دوستوں پر نظر رکھیں، کلاس روم میں کن کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے اس کا بھی ذرا ٹیچر سے پتہ کرتے رہیں، اور ٹیچر کو کہیں کہ بچے پر وہ بھی نظر رکھے۔ بچے کے دوست اگر اچھے ہوں گے تو بچے کی بیڑی کنارے لگ جائے گی، کشتی کنارے لگ جائے گی، اور اگر دوست برے ہوئے تو بچے کی کشتی کو ڈبو کے رکھیں گے۔ دوست ہی بناتے ہیں، دوست ہی بگاڑتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرما دیا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ بچے ذرا بڑے ہوئے، بیٹی بڑی ہو گئی، اب سوچیں یہ کن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھتی ہے، وہ نمازی ہیں یا نہیں، نیک گھروں کی ہیں یا نہیں، پردہ کا خیال رکھنے والی ہیں یا نہیں۔ اگر بیٹی آپ کی اچھی ہے لیکن اس نے دوست ایسی لڑکیوں کو بنا لیا کہ جو فاسقہ ہیں، فاجرہ ہیں، کبیرہ گناہ کی مرتکب ہونے والی ہیں، تو کل کو آپ کی بیٹی بھی انہی جیسی بن جائے گی۔ اس لیے اس پر خاص نظر رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کو برے دوستوں سے بچائیے۔ اس لیے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہو تو ان کے ساتھ مل کے بھی نہ چلنا، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو کون کون سے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ میں نے کہا اچھا دوسرا کون سا؟ فرمانے لگے کہ تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا، کنجوس مکھی چوس سے دوستی نہ کرنا، مائزر سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھوکہ دے جائے گا، تمہارے بخیل ہونے کی وجہ سے تم سے دور ہو جائے گا، اس لیے اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا تیسرا کون سا؟ فرمانے لگے فاسق فاجر سے، یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو، اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایک روٹی کے بدلے میں تمہیں بیچ ڈالے گا، بلکہ ایک روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا ابو ایک روٹی کے بدلے میں بیچنے کی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا بیٹے وہ ایک روٹی کی امید پہ تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ تو یعنی فاسق بندے کا کیا اعتبار ہے؟ جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک یہ بات فرمائی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا 5واں کون سا؟ فرمایا کہ قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنے والے بے وفا انسان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کہ بے وفا بالآخر بے وفا ہوتا ہے۔ تو پہلے وقت میں ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بچوں کو آپ دھمکا بے شک لیجئے، ڈانٹ لیجئے، ایسے اپنے چہرہ بنا لیجئے جیسے آپ بڑی غصے ہیں، لیکن بچوں کو مارنے سے گریز کریں۔ مارنا کوئی حل نہیں ہوتا، بلکہ میری تو یہ تھیوری ہے کہ جو انسان بچے کو مارتا ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں شکست کھا گیا، میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ گویا مارنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ جب کوئی بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے اب وہ بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے بچے نہیں سمجھا کرتے،
اس لیے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے اور ڈانٹنے کی حد تک رکھیں. ہاں کبھی اگر کوئی اصولی غلطی کر لے، اصولی بدتمیزی کر دے، کوئی بڑا کبیرہ جو ہے معاملہ کر لے، اب اس کے دو لگا دینی بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تاہم حد الوسع سمجھانے سے کوشش کیجیے. پھر اپنے گھر کے اندر آپ کوشش کریں بچوں کی کتابوں کی لائبریری ضرور بنائیں تاکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں مل جائیں. ہم نے دیکھا بچے لغو کھیلوں میں لگنے کی بجائے کتابیں پڑھتے ہیں جو بچوں کی ہوں، کہانیوں کی ہوں، اچھے نتیجے والی ہوں، اور بچے ان کو پڑھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. بچوں کا نظام الاوقات بنا دیں. اگر ذرا بڑے ہو جائیں کہ اس وقت سونا ہے، اس وقت نہانا ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت کھیلنا ہے، اس کو زبردستی کھیلنے پہ بھیجیں. بچوں کو ہم نے لولا لنگڑا نہیں بنانا ہوتا، ہینڈی کیپ نہیں بنانا ہوتا. کھیلنے کے وقت بچہ کھیلے، پڑھنے کے وقت بچہ پڑھے، کھانے کے وقت کھائے اور سونے کے وقت سوئے. اس لیے بچے کی اچھی تربیت یہی ہے، اچھی صحت بھی ہو. اس لیے جب صحت اچھی ہوگی تو پھر دماغ بھی اچھا ہوگا. ایک اچھا دماغ ہمیشہ اچھے بدن میں ہوا کرتا ہے. تو یہ ماں باپ کی تربیت ہے جس کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں. جب بچے اور بڑے ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی کا وقت ہونے لگے، تو اب بچوں کے لیے آپ رشتے ڈھونڈیں. ایک نقطے کی بات یاد رکھ لینا کہ بچے کی پسند کا بھی خیال رکھیں، مگر مین چیز یہ رکھیں کہ بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو وہ لڑکی ڈھونڈیں جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور بیٹی کے لیے داماد ہے تو وہ ڈھونڈیں جس کے دل میں خوف خدا ہو. یہ خوف خدا کا لفظ یاد رکھنا. یہ خوف خدا ایسی چیز ہے اگر بہو کے دل میں ہوگی وہ آپ کے بیٹے کو بھی ساری زندگی خوش رکھے گی، آپ کی بھی خدمت کرے گی. اگر آپ کے داماد میں خوف خدا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا، آپ کے بھی حقوق پورے کرے گا. تب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، پھر جھگڑوں کی جو ہے وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ جہاں باقی تمام چیزیں دیکھیں، ایک نقطے کی بات اس عاجز نے آپ کو عرض کر دی، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دیکھیں یہ ضرور دیکھیں اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں. خوف خدا اگر ہوگا وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو جائے گا. سارے غم غلط ہو جائیں گے اور وہ خود بخود سب کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا. اس خوف خدا کو عربی زبان کے اندر تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اتنا اہم ہے، قرآن مجید میں چند آیتوں کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا. خاص طور پر سورہ نساء کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر چند آیتوں کے بعد واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ بار بار جو واتقوا اللہ کہا گیا اللہ تعالیٰ جانتے تھے تقویٰ کے بغیر میاں بیوی کے معاملات میں توازن نہیں رکھا جا سکتا، افراط و تفریط کا خطرہ ہے. اس لیے بار بار تقویٰ کی جو ہے وہ تلقین کی گئی. تو آپ کو بھی ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے جسے خوف خدا کہتے ہیں. جب بچوں کے لیے کوئی رشتے ڈھونڈنے ہو جہاں باقی باتیں دیکھیں، ایک خاص چیز پر نظر رکھیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو. اگر خوف خدا ہوا تو پھر وہ آپ کے گھر کا ایک اچھا فرد بن کر رہے گا. اگر لڑکی ہے تو اچھی فرد بن کر رہے گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. صحابہ کرام اسی معیار کو سامنے رکھتے تھے. مشہور واقعہ ہے، عمر لانو رات کو جا رہے تھے پہرا دیتے ہوئے. جب صبح کی اذانوں کا وقت ہوا ایک گھر میں سے آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے قریب ہو کر سنی تو ایک بڑھیا اپنی جوان بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ بیٹی کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا ہاں امی دے دیا. پوچھا کہ یہ بکری نے کتنا دودھ دیا؟ اس نے کہا کہ تھوڑا دیا. بڑھیا کہنے لگی دودھ لینے والے آئیں گے، اگر تھوڑا دودھ ملا تو وہ نہیں لیں گے، اس لیے کچھ پانی ڈال دو، یہ دودھ پورا نظر آئے گا. بیٹی نے کہا امی میں تو ہرگز ایسا نہیں کروں گی. بڑھیا نے کہا کون سا امیر المومنین عمر تجھے کوڑے لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پانی ڈال دے. بیٹی نے آگے سے جواب دیا امی اگر عمر خطاب نہیں دیکھ رہے تو عمر بن الخطاب کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، میں تو پانی نہیں ڈالوں گی. عمر لانوں نے یہ بات سنی، گھر آ گئے. جب دن کا وقت ہوا آپ نے اس بڑھیا کو بلوایا اور لڑکی کو بلوایا. جب آپ نے ان سے بات پوچھی
پتہ چلا کہ یہ آپس میں یوں باتیں کر رہی تھیں، پتہ چلا کہ وہ لڑکی ابھی کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ کر دیا۔ دیکھیے عمر بن الخطاب اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی تھی جس کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یہ لڑکی جس میں خوف خدا تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی۔ تو جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کی آنے والی نسلوں سے اولیاء کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ بچے کی تربیت کے بارے میں اللہ رب العزت سے بھی دعائیں مانگیں اور ان کی تربیت کے لیے خاص خیال رکھیں، نمونہ بن کے دکھائیں۔ وقت کافی ہو چکا، لیکن ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کو اسلامیات کے ٹیچر نے نظم سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا۔ لیکن بچہ جب بھی پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والا لکھا ہے، مگر وہ اسی طرح پڑھتا۔ استاد نے کہا کہ اچھا اب یہ ٹھیک کر لے گا اس غلطی کو، لیکن بچے نے جب اینول فنکشن کے اوپر وہ نعت سنائی تو اس نے پھر والے پڑھا۔ ڈپٹی کمشنر آیا ہوا تھا، اس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ دیکھو اسلامیات کے ٹیچر نے بچے کو ایک نظم یا نعت پڑھائی اور بچے نے والا نہیں والے کہا۔ استاد کو پتہ ہی نہیں شاعر نے کیا لکھا، لڑکا کیا پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ استاد کی بے عزتی ہوئی، پورے مجمع کے اندر اس کی سبکی ہوئی، حالانکہ اس نے تو نشاندہی کر دی تھی۔ تو اس نے کہا اس بچے نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ چنانچہ سال مکمل ہوا، اگلے سال کی کلاسوں میں بچے چلے گئے۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیے، اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے، ان کا ایک دن میتھمیٹکس کا ٹیچر نہیں آیا تھا۔ ایک پیریڈ ریسیس سے پہلے تھا، ہاف ٹائم سے پہلے تھا، ایک پیریڈ ہاف ٹائم کے بعد تھا۔ چنانچہ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا اسٹاف روم میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر فارغ ہیں، ان کا پیریڈ خالی تھا۔ انہوں نے ان کو کہا آپ فلاں کلاس میں چلے جائیے، آج ان کے ٹیچر نہیں آئے، آپ ابھی تو ایڈمیشن کا پہلا ہی دن ہے، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں، آپ ذرا ان سے کوئی پیار محبت کی باتیں کرتے رہیں، بچوں کا وقت گزر جائے گا، یہ شور نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسلامیات کے ٹیچر آ گئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے کوسچن پوچھوں گا، آپ جواب دے دینا، ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ لڑکے آمادہ ہو گئے، پہلے استاد نے کافی باتیں سنائی، جب تھک گئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کوسچن پوچھنے شروع کر دیے، کسی سے کچھ پوچھا، کسی سے کچھ پوچھا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ یہ لڑکا اٹھ کر تو کھڑا ہو گیا، نام اس کا احمد تھا۔ یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاد نے پوچھا کہ بتاؤ نام کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کا؟ یہ پھر چپ رہا۔ استاد نے دل میں سوچا اس نے پہلے بھی مجھے پبلک انسلٹ کروا دی تھی، اب پھر پوری کلاس کے اندر میں پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں دیتا، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا بڑا ضدی قسم کا لڑکا ہے۔ چنانچہ استاد نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب آ گیا، کہنے لگا تمہیں ہمارے پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے؟ لڑکے نے سر ہلایا جی۔ پوچھا کہ پھر بتاتے کیوں نہیں؟ لڑکا چپ ہو گیا۔ استاد نے کہا میں تمہاری پٹائی کروں گا، تم نام کیوں نہیں بتاتے؟ لڑکا خاموش ہے۔ ساری کلاس کے لڑکے حیران ہیں، یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا لڑکا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ استاد کو غصہ آیا، بار بار پوچھنے پر بھی بچے نے جب بتایا، استاد نے اس کے 2-4 ڈنڈے لگائے، تھپڑ لگائے۔ بچے کو کبھی مار نہیں پڑی تھی، پہلے مرتبہ کلاس میں پٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگ گیا، آنسو آنے لگے، ابھی مار پڑ رہی تھی، اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ چنانچہ استاد کہنے لگے اچھا میں اگلے پیریڈ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے نام نہیں بتاتے، میں تمہاری ضد کو توڑ کے دکھاؤں گا۔ استاد تو غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے۔ بچے بھی اٹھ گئے، لیکن تھوڑے بچے ایسے تھے جو اس کے دوست تھے، وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور وہ غمزدہ
نظر آ رہے تھے، اس بچے کو تو کبھی مار نہیں پڑی تھی، یہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، آج مار پڑی۔ بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا، تھپڑ لگے تھے، ڈنڈے لگے تھے، آنسو پوچھ رہا تھا، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ احمد اٹھا اور یہ باہر گیا اور اس نے واش بیسن کے اندر جا کے اپنے چہرے کو دھویا، ذرا فریش اپ ہو گیا اور آ کر پھر کلاس میں بیٹھ گیا۔ ہاف ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں نہ لگائیں۔ جب کلاس واپس آئی ہاف ٹائم کے بعد، یہ فریش اپنی جو ہے میز پر بیٹھا، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ساری کلاس بیٹھ گئی۔ جب دوبارہ پیریڈ لگا، ٹیچر آئے اپنا ڈنڈا لہراتے ہوئے، انہوں نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ احمد نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ لڑکا پھر خاموش ہے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ لڑکا پھر خاموش ہے۔ اب استاد سمجھ گئے اس کے اندر کوئی راز ہوگا۔ استاد قریب آئے اور قریب آ کے انہوں نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، رخسار کا بوسہ لیا۔ تم میرے شاگرد ہو، میرے بیٹے کی مانند ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھنا، تم نے وہاں بھی والے پڑھا تھا اور اب بھی تم نے نام نہیں بتایا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب بچے کو پیار ملا، استاد نے پیار سے بوسہ لیا، بچے نے پھر بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ استاد نے تسلی دی، سب اس کو جو ہے پیار دیا، بیٹے رو نہیں، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ جب بچہ ذرا طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی، وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے میرے ابو دنیا سے فوت ہو گئے، ان کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی، وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے بیٹے نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی تم بے ادبی سے نہ لینا، اس لیے والا کی بجائے میں نے والے کہا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی فرلانے والے۔ اور استاد نے پوچھا نام کیوں نہ بتایا؟ کہنے لگے میرے ابو مجھے کہا کرتے تھے بیٹا نبی علیہ السلام کا نام کبھی بھی بے وضو نہ لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، آپ کی مار میں نے کھا لی، آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میں مار تو کھا لیتا مگر نبی علیہ السلام کا نام بے وضو نہ لیتا۔ اب میں اس ہاف ٹائم کے اندر وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا میں نے اپنے محبوب کا نام بتا دیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹا دائیں برداشت کر رہا ہے، تھپڑ کھا رہا ہے، ڈنڈے کھا رہا ہے، مگر نبی علیہ السلام کا نام بے وضو لینے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اچھی تربیت کریں گے تو بچے بچپن سے ولی بن جائیں گے، اور اگر اچھی تربیت نہ کریں گے تو بڑے ہو کر ہر دل کی پریشانی بن جائیں گے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے آج تنہائیوں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی کے سامنے دل کھول بھی نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں ان کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے نیک بنا دے، اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما دے۔ جو کوشش ہمارے بس میں ہے ہم وہ کوشش کریں اور پھر ان بچوں کے لیے دعا مانگیں۔ پنجابی کے اشعار ہیں، ممکن ہے آپ سمجھ تو نہ سکیں لیکن اس موقع پر پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پڑھنے والے نے کہا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ کہ مالی کا کام تو یہ ہوتا ہے وہ بھر بھر کے پانی کی مشکیں پودے میں درختوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور درخت پہ پھل لگانا یا نہ لگانا یہ تو مالک کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ پودے کی مانند ہے، تربیت کا پانی بھر بھر کے مشقیں ڈالیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے اللہ میں نے دوڑ دوڑ کے مشقیں بھری، پانی پودے کو دیا، مگر مولا پھل لگانا تو تیرے اختیار میں ہے، لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ اس کو پھل لگا دینا، اخلاق کے پھل لگا دینا، اچھی عادات کے پھل لگا دینا، تاکہ میرے بچے معاشرے کے اندر نیک انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما دے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے ہو جائیے. مالی کا کم پانی دینا، مالی کا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے. تے مالک دا کم پھل پھول لانا، او لاوے یا نہ لاوے. جے ویکھاں اپنے عملاں دے ول، تے کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں اپنے عملاں دے ول، تے کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں تیری رحمت دے ول، تے بلے بلے بلے. عدل کریں تے کمبدے جاون، اچیاں شاناں والے. عدل کریں تے کمبدے جاون، اچیاں شاناں والے. تے فضل کریں تے بخشے جاون، میں جبی منہ کالے. عدل کریں تے کمبدے جاون، اچیاں شاناں والے. فضل کریں تے بخشے جاون، میں جبی منہ کالے. مالی دا کم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے. تے مالک دا کم پھل پھول لانا، او لاوے یا نہ لاوے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے مالک اے اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفلوں میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما. میرے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. رب کریم ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما. اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر پائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نافرمان نہ بنا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نافرمان نہ بنا. اے اللہ ہمیں آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما.
رب کریم ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچے کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما، اے مالک مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی پشت پناہی فرما، ان کی کمزوریوں کو ان کی قوت میں تبدیل فرما، اے اللہ کفر کی قوتوں کو پامال فرما، کفر کا منہ کالا فرما، ان کو خائب و خاسر واپس لوٹا، اے اللہ ان کو خائب و خاسر واپس لوٹا، اور ان کے ظلم سے اے اللہ ایمان والوں کو محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے اعتکاف والے مرد ہیں اے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جن مردوں اور عورتوں نے اے اللہ جو گناہوں کی فہرست بنائی اور جن گناہوں کا آپ کے سامنے اقرار کیا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دور دور سے جو مسورات چل کے آتی ہیں ان کے چل کے آنے کو قبول فرما اور اس کے بدلے اے اللہ ان کو اپنی پسندیدہ بندیوں میں شامل فرما، ان کو اپنی مقرب بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان عورتوں کو قیامت کے دن نبی اسلام کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرما، نبی اسلام کے آنسو حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت میں گھر عطا فرما اور خوشیوں بھری زندگی وہاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔